چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 14 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کی 15ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ یہ ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے ضا اور تیسرا حرف ہے زا۔ اب آپ میں سے کوئی ان کے درمیان فرق بتا سکتا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ زا پتلی آواز میں پڑھا جاتا ہے، سیدھی والی آواز ہے، اور زا موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ موٹی آواز پتلی آواز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں زا میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آتی ہے، باقی دونوں حروف میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ضا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ضاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضاد۔ ایک حرف ہے ضاد اور دوسرا حرف ہے دال۔ ان دونوں میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ دود کو موٹا پڑھتے ہیں اور دا کو باریک پڑھتے ہیں۔ ضاد کو موٹا پڑھتے ہیں اور دا کو باریک پڑھتے ہیں۔ دا نہیں ہے، یہ ہے دال۔ کیا ہے؟ دال۔ ٹھیک ہے، بتایا صحیح ہے انہوں نے۔ دال کو باریک پڑھتے ہیں اور ضاد کو پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے۔ یہاں ضاد لکھا ہوا ہے تو اسے آپ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضاد ان حروف میں سے ہے جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جنہیں ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضاد بھی ان میں سے ہے تو اس لیے اسے بھی پر پڑھیں گے۔ اور ضا کے بارے میں بتایا تھا، ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں لام پر 2 زبر ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 زبر ہیں، یعنی تنوین ہے لام پر۔ پھر اس کے بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے فا۔ کیا آ رہا ہے؟ فا۔ اور جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ۔ جی اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور اخفا میں ہم گننا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ سوچ لیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ اخفا میں گننا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔
نہیں کرتے, اور یہ کہہ رہے ہیں کرتے ہیں, باقی کہہ رہے ہیں نہیں کرتے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اکفا میں ہم گننا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اکفا میں ہم گننا کرتے ہیں, تو یہاں پر ہم گننا کریں گے, ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے, کیا ہے؟ میم ساکن. اور اس کے بعد آ رہا ہے شین, کیا آ رہا ہے؟ شین. شین آ رہا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوتا ہے. تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا, اور یہاں ہم گننا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. یہاں پر بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اظہار شفوی میں ہم گننا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف. کاف لکھا ہوا ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قوف. ان دونوں میں فرق ہے, وہ فرق کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. کاف کو باریک پڑھتے ہیں اور قاف کو موٹا پڑھتے ہیں. جی صحیح بتا رہے ہیں, کاف کو باریک پڑھتے ہیں اور قوف کو موٹا پڑھتے ہیں, کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ میں سے, ٹھیک ہے. تو اس فرق کا بھی آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے را. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. اور را بھی حروف یرملون میں سے ہے. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا. اچھا اب یہاں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں غنہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ حروف یرملون 6 ہیں اور ان میں سے ہیں را اور لام. را اور لام ہو تو وہاں غنہ نہیں ہوتا, باقی 4 حروف میں ہم غنہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں آ رہا ہے را, تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے. کیا ہے؟ نون پر تشدید ہے. کیا ہے؟ نون پر تشدید ہے. تشدید ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نون یا میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں, یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. پھر اس کے بعد آخر میں پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں وقف کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ را. پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید. تشدید ہے. پیش. را پر کیا ہے؟ پیش ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں تو وقف کی علامت ہے, اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ کھڑا زیر ہے, ٹھیک ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر پیش ہو یا پھر کھڑا زیر ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. تو اسے بھی ہم وقف میں ساکن کر دیں گے. تو یہ قواعد ہمارے ہو گئے مکمل. اب آئیے مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا. سارے مل کر پڑھیں, ٹھیک ہے. اور یہاں غنہ ہو رہا ہے ذلولا فامشوا, ٹھیک ہے. تو غنہ کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے, ٹھیک ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا. في مناكبها وكلوا من رزقه. فی مناکبها وکلوا من رزقه. في مناكبها وكلوا من رزقه. فی مناکبها وکلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه. اچھا بچوں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے هو الذی. آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے والذی. والذی نہیں ہے, یہ هو الذی. ہا کی آواز واضح آنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اسے پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه.
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اچھا پیارے بچوں، آپ نے تلاوت کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جن حروف میں فرق کرنا ہے ان میں لازمی فرق ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کاف اور یہاں لکھا ہوا ہے قاف، ابھی ہی فرق بتایا کہ قاف کو پر پڑھتے ہیں اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا کہ قاف کو آپ باریک پڑھ رہے ہوں یا پھر کاف کو آپ پر پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ جس حرف کو جس طرح ادا کرنا ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کوئی سنائے گا مجھے یہ آیت؟ آپ پڑھو۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اچھی کوشش ہے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے ضاد، اسے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اچھی کوشش کی ہے آپ نے بہت، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور دوسرا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جعل، ٹھیک ہے؟ اسے بالکل واضح طریقے سے ادا کریں، ایسا نہ لگے کہ آپ اس میں جھٹکا دے رہے ہیں یا اسے ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جعل، کیا پڑھیں گے؟ جعل۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اچھی کوشش ہے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے ذال اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے ذال، اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لَكُمُ الْأَرْضَ، میم پہ لکھا ہوا ہے پیش، ٹھیک ہے؟ تو پیش واضح ہونا چاہیے۔ جب آپ پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہاں پر زبر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لَكُمُ الْأَرْضَ واضح ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں کاف ہے تو اسے آپ تھوڑا پر کر کے پڑھ رہے تھے، اسے پر نہیں پڑھنا، اسے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی کوشش کیا آپ سب نے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ایک جنگ کے بارے میں سنیں گے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ کیا نام ہے؟ جنگ بدر۔ آپ میں سے پہلے کس کس نے اس جنگ کا نام سنا ہوا ہے؟ سب نے ہی سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی مشہور جنگ ہے۔ اس جنگ میں کیا ہوا، یہ جنگ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں کیا کیا معاملات ہوئے، یہ ساری باتیں آج ہم مختصراً سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پیارے بچوں، جنگ بدر اسلام کی مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اور بدر اس جگہ کا نام ہے جس جگہ یہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ جگہ مکے اور مدینہ شریف کے درمیان میں ہے۔ یہ جنگ سن 2 ہجری، کون سی ہجری؟ سن 2 ہجری۔ جی، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوئی۔ کون سے دن ہوئی؟ جمعہ مبارک۔ جمعے کے دن ہوئی، ٹھیک ہے؟ جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زمین پر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس طرح دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب آپ آرام فرما لیجئے، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گزارش سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی۔ پھر پیارے بچوں، صبح کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا کیا؟ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ پھر پیارے بچوں، اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔ کتنے؟ 1000 فرشتے۔ جی، پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 3000 اور 5000۔ اور مسلمانوں نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ غیر مسلمز ناکام ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ اور پیارے بچوں،
جنگ سے پہلے والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف لائے اور اشارہ کر کے فرمایا یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی ڈیڈ باڈی ملے گی۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا جنگ بدر کا مختصراً واقعہ۔ تو آپ نے یہ سنا، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مرنے سے پہلے ہی ان کے مرنے کی جگہ بتا دی کہ یہ یہاں مرے گا، کب مرے گا، کس طرح مرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد مہد بھائی اور دوسری طرف ہے غلام مصطفیٰ بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0 پوائنٹ۔ 0 پوائنٹس۔ ٹھیک ہے، تو ریڈی ہیں آپ سب؟ جی۔ پہلا سوال ہے ہمارے مہد بھائی سے۔ مہد بھائی آپ بتائیں، یاجوج ماجوج کس نبی علیہ السلام کی دعا سے مریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مریں گے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مہد بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی سے۔ آپ بتائیں، قرآن پاک کا کون سا پارہ ام من خلق سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشنز: پارہ نمبر 20، پارہ نمبر 22 یا پھر پارہ نمبر 24؟ پارہ نمبر 20۔ پارہ نمبر 20، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے مہد بھائی سے۔ مہد بھائی آپ بتائیں، سورہ نصر کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ سورہ نصر مدینہ شریف میں نازل ہوئی، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔
کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10. کتنے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مہد بھائی کو. جی غلام مصطفیٰ بھائی، آپ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام بتائیں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس، لیکن ابھی بھی مہد بھائی 5 پوائنٹس آگے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے ہمارے مہد بھائی سے. جی مہد بھائی، آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جو ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے؟ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مہد بھائی کو. اب اگلا سوال ہے غلام مصطفیٰ بھائی سے. آپ اس سورت کا نام بتائیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. سورہ ملک. سورہ ملک وہ سورت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو. اب اگلا سوال ہے مہد بھائی سے. مہد بھائی آپ بتائیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ مشہور آیت قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ علم نشرہ. سورہ علم نشرہ میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی ہمارے مہد بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. جی غلام مصطفیٰ بھائی آپ بتائیں سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ ہوا ہے. کیا لگتا ہے مہد بھائی صحیح جواب دے رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر صحیح جواب کیا ہے؟ 3 بار ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 بار ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں 3 بار ہوا ہے. کیا لگتا ہے آپ؟ 3 بار. 3 بار ہوا ہے، لیکن پہلے آپ کہہ چکے ہیں 2 بار. ٹھیک ہے، سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا ذکر ہوا ہے 3 بار. تو ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. تو اس سوال میں غلام مصطفیٰ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں. اب اگلا سوال ہے ہمارے مہد بھائی سے. مہد بھائی آپ بتائیں قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام ذکر ہوا ہے؟ آپشنز رجب شریف، شعبان مبارک یا پھر رمضان مبارک. رجب کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو صحیح جواب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، آپ کہہ رہے ہو رجب. صحیح جواب پھر آپ بتا دو. رمضان المبارک. رمضان المبارک کہہ رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں رمضان کا ذکر آیا ہے. تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں. اب اگلا سوال ہے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی سے. اب آپ کا یہ آخری سوال ہے. آپ بتائیں کس سورت کے نام کا مطلب انجیر ہے؟ آپشنز سورۃ التین، سورۃ الفتح یا پھر سورہ مائدہ. سورۃ التین. سورہ تین. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو. تو ان کا ٹوٹل ہوتا ہے 30 پوائنٹس اور ہمارے مہد بھائی کو ملے ہیں 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ مہد بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا